حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں، ان کے زمانے میں قاضی کے پاس کورٹ میں ایک مقدمہ آیا، کیس، میاں بیوی ہے، ان کا ایک بچہ ہے، ماں کہتی ہے کہ اس بچے کو میں رکھوں گی، باپ کہتا ہے نہیں بچہ میرے ساتھ رہے گا۔ دونوں میں کچھ انبن ہو گئی تھی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا۔ قاضی کے پاس مقدمہ آیا، قاضی صاحب نے دیکھا، بیوی کا بھاشن سنا، ادھر شوہر کا بیان بھی سنا، اور سوچا کیا فیصلہ کیا جائے۔ بچے کو دیکھا، میچورڈ ہے، سمجھدار ہے، سیلف ڈیسیشن یہ لے سکتا ہے، تو قاضی صاحب نے بچے سے رائے مانگی کہ بیٹا تو بول، ابا کے ساتھ جائے گا یا امی کے ساتھ جائے گا؟ تو بیٹے نے فوراً برجستہ قاضی صاحب کو کورٹ میں جواب دیتا ہے، میں ابا کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ سن کر ماں کے دل کو بڑا دکھ ہوا، ماں بے چین ہو گئی۔ ماں نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب، فیصلہ سنانے سے پہلے، ججمنٹ دینے سے پہلے میرے اس بیٹے سے پوچھئے کہ یہ اپنے باپ کے ساتھ کیوں جانا چاہتا ہے اور میرے ساتھ کیوں نہیں آنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاضی صاحب نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو ابا کے ساتھ کیوں جانا چاہتا ہے، امی کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ تو بیٹے نے جواب دیا، امی تبعثنی کل یوم للکتاب ای القراءۃ والکتابہ، میری امی روزانہ میرا کان پکڑ کر کے ہاتھ میں کتاب قلم دے کر کے مدرسہ بھیجتی تھی۔ والفقیہ یضربنی، اور وہاں مکہ مسجد میں جو پڑھاتی حضرت انہوں مجھے مارتے تھے سبق نہ سنانے پر، سبق نہ سنانے پر حضرت مجھے مارتے ہیں۔ وَأَبِي يَتْرُكُنِي لِلَّعْبِ مَعَ الصِّبْيَانِ، اور میرے ابا بازار سے کام کاج کر کے آنے کے بعد مجھے دیکھتے تو بولتے، لے بیٹا یہ پیسے لے، بازار جا کچھ کھا لے اور بچوں کے ساتھ کھیل لے۔ تو میرے ابا کا معاملہ تو میرے ساتھ اتنی نرمی والا معاملہ ہے، اور میری امی جب دیکھو کتاب، صبح اٹھو کتاب، دوپہر میں کتاب، شام میں کتاب، اور بولتی جا مدرسہ جا پڑھ لے، کچھ لکھ لے، کیا پڑھ کر کے آیا سنا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، ماں وہ ذات ہے جو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینے والی ہے۔ باپ کو ہزار ٹینشن ہے، دکان پر جانا، مکان پر جانا، فیکٹری میں جانا، کمپنی میں جانا، انہیں مر گیا، انہیں لڑ لیا، کبھی ہاسپٹل، کبھی پولیس اسٹیشن، کبھی بس سٹینڈ، وہ ادھر ادھر کے ٹینشن میں رہتا ہے۔ ماں کو ایک ہی ٹینشن ہے کہ میرا بچہ سدھر جائے، میرا بچہ کامیاب ہو جائے، میرا بچہ کسی لائق ہو جائے، میرا بچہ اپنے قدموں پر خود مختار بن کر کے کسی کا محتاج ہوئے بغیر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تو ماں کے اندر بچے کی محبت ہوتی ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ بچے کے جو شروع کے 5-6 سال ہیں، یہ ماں کی گود میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے ہیں، کیونکہ ماں سے بڑھ کر کوئی محسنہ، اپنے بچے پر احسان کرنے والی،
ماں سے بڑھ کر اپنے بچے کی بات کو سمجھنے والی اسکول کی ٹیچر نہیں ہو سکتی، اسکول کا ماسٹر نہیں ہو سکتا۔ ماں جس قدر پیار سے، محبت سے، لاڑ سے بچے کو سکھائے گی، ساری دنیا کی عورتیں مل کر بھی اس کو اس طرح نہیں سکھا سکتی۔ تو ماں کی گود اصل میں بچے کا مدرسہ ہے، بچے کا اسکول ہے، بچے کی کانوینٹ ہے، اور بچے کے لیے ساری کائنات ماں کی گود ہے۔ جب ساری ذمہ داری بچپن کی 6-7 سال تک کی عمر والی ذمہ داری ماں کے اوپر ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، بات چیت کرنے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے ماں ذمہ دار ہے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کرے۔ تو ماں کا کیسا ہونا ضروری ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ماں اگر قرآن پڑھی ہوئی ہے تو بچے کو قرآن پڑھائے گی، ماں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھی ہوئی ہے تو وہ اپنے بچے کو احادیث پڑھائے گی، ماں کو اگر چند سورتیں یاد ہیں تو وہ اپنے بچے کو یاد کرائے گی، ماں کو اگر چند دعائیں یاد ہیں تو ماں اپنے بچے کو دعائیں یاد کرائے گی، ماں کے اندر ڈسپلن ہے تو وہ اپنے بچے کو ڈسپلن سکھائے گی، ماں کے اندر اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور ایمان ہے تو بچے کو بھی اللہ کی ذات سے ہونے کا ایمان اور یقین سکھائے گی۔ تو اس میں اہم کردار کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اور ماں خود تعلیم یافتہ نہ ہو، ماں کے اندر خود کمی ہو، کچھ اس کو آتا جاتا نہیں، نہ نماز کا پتہ نہ وضو کا پتہ، تو پھر کیسے ہوگا؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہفتے میں 1 مرتبہ عورتوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما۔ یا رسول اللہ، یہ مرد جو ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، جب دیکھو مسجد میں مرد ہے، باہر مرد ہے، جہاد میں مرد ہے، بازاروں میں مرد ہے، دن میں بھی مرد ہے، رات میں بھی مرد ہے، سب آپ کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم عورتوں کا بھی کچھ خیال فرما لیجئے، ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی چاہت ہے کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ دیکھیں، آپ کا بیان سنیں، ہمارے دل میں بھی تمنا ہے کہ ہم ڈائریکٹ آپ کا بیان سنیں، کوئی مرد وہاں پر نہ ہو، ہم اپنے کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کریں، آپ ہمیں جواب عنایت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرمایا اور ان میں بیان فرمایا اور اس کا لحاظ فرمایا۔ عورتیں اگر تعلیم یافتہ ہو جائیں گی، عورتوں کے اندر اگر تربیت آ جائے گی تو پھر وہ اپنی بچوں کو سدھاریں گی، بچوں کی آخرت، بچوں کی دنیا سب عورت بنا دے گی۔ تو عورت کی تعلیم و تربیت انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب مرد ہیں، آپ سب مرد حضرات ہیں، مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں، فجر بعد تفسیر ہوتی ہے اس کو آپ سنتے ہیں، عصر کے بعد درس حدیث ہے اس کو آپ سنتے ہیں، عورتوں کو یہ سب موقع نہیں ملتا۔ حالانکہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، جو یہاں سنا وہ جا کر کے عورتوں میں سنائے، گھر جا کر کے آج جمعہ میں یہ بات ہمیں سنی ہے، ہم نے سنی ہے، تم بھی اس پر عمل کرو، میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ باپ جو ہے بیٹی کو سکھائے، بھائی جو ہے بہن کو سکھائے،
شوہر اپنی بیوی کو سکھائے، بیٹا اپنے ماں کو سکھائے۔ عورت کے یہی 4 قریبی رشتے ہیں، اگر یہی لوگ عورت کو سکھانے لگ جائے کوئی گھر بے دین گھرانہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے گا، ایک عورت نے اگر تعلیم کو حاصل کر لیا، ایک عورت نے اگر کچھ دین کی باتوں کو سیکھ لیا، پورے خاندان کو وہ سدھار سکتی ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے سب لوگوں کو وہ سکھا سکتی ہے، کیونکہ مرد اپنے کام پہ رہتا ہے، بازار جاتا ہے ادھر ادھر، اور عورت 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہے۔ کبھی پڑوسن آتی ہے، کبھی پڑوسن کا بچہ آتا ہے، کبھی پڑوسن کی بچی آتی ہے، کبھی خود اس کی رشتہ دار خاتون کوئی آتی ہے، تو یہ گھر میں نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، وضو کرے گی، یہ سب وہ عورتیں دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا، بڑی اچھی بھائی کو انہیں، بہت اچھی عورت ہے کر کے اس کے گھر عورتیں آتی ہیں، جاتی ہیں، سیکھتی ہیں۔